أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. مدینہ منورہ میں مالی لحاظ سے اور علمی اور سیاسی لحاظ سے بھی یہود کا تسلط تھا. ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف نہیں لے گئے تھے، تو اس وقت مدینہ طیبہ میں یہودیوں کا اثر و رسوخ تھا، اور مدینہ میں ہی مشرکین کے دو خاندان تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج. یہ دونوں خاندان زمیندار تھے، ان کی زمینیں تھیں، ان کے باغات تھے. یہود کے پاس بھی کافی زمینیں تھیں اور باغات تھے، مگر مدینہ کی تجارت پر یہودیوں کا غلبہ تھا. اور وہ لوگ غریب تھے، ان میں ایسے بھی تھے کہ جو اپنا اخراجات پورے نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے اپنے بچے یہود کے حوالے کر دیے تھے، ان کا خرچہ بھی تم برداشت کر دو، ان کو تعلیم بھی تم نے دینی ہے، چونکہ وہ کھاتے پیتے لوگ تھے اور بچے بھی ان کے خوش رہتے تھے. تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اور اسلام پھیلا، وہ لوگ جن کے بچے یہودیوں کے قبضے میں تھے انہیں فکر ہوئی کہ یہودیوں نے ہمارے بچوں پر یہودیت کا رنگ چڑھا دیا ہے. ایک صحابی جن کا نام ابو الحسین تھا، صاد کے ساتھ ہے، رضی اللہ عنہ، ان کے دو لڑکے عیسائی بھی ہو گئے، بالغ تھے، تجارت کرتے تھے. انہوں نے اپنے بچوں پر سختی کی کہ میں مسلمان ہوں لہذا تم بھی مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں ہونا. تو باپ نے خاصا زور لگایا، ان کو مارا پیٹا، بڑا کچھ کیا، مگر وہ بڑے پکے تھے، مسلمان نہ ہوئے. اسی طرح جب مدینہ طیبہ سے یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا خیبر کی طرف، تو ان کے ہاں جو مسلمانوں کے بچے تھے وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے. ماں باپ نے خاصا زور لگایا کہ تم ہمارے بچے ہو، تو کہنے لگے کہ نہیں، ہم تمہارے بچے نہیں ہیں. اب وہ بچے عاقل بالغ ہو چکے تھے. تو اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں؟ ہمارے بچے ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، ہم بڑا زور لگاتے مگر وہ ایمان کی طرف نہیں آتے. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارکہ نازل ہوا. فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تبلیغ ہے، ترہیب ہے، دین کی خوبیاں بیان کرو، دین کے عقیدے بیان کرو اور ان کے عقیدے کی خرابیاں بیان کرو، مگر ڈنڈے کے زور پر کسی سے منوایا نہیں ہے. منوانا کسی سے ڈنڈے کے زور پر یہ صحیح نہیں ہے. تبلیغ کرو، جن کے دل صاف ہوں گے وہ یقیناً حق کو قبول کریں گے. اور جو ضدی ہیں، انہوں نے پہلے بھی خدا کے پیغمبروں کی باتیں نہیں مانی، وہ آج بھی نہیں مانیں گے. ان کا کوئی علاج نہیں. جبر اس لیے نہیں ہے، قد تبین الرشد، تحقیق کے ساتھ واضح ہو چکی ہے بھلائی، من الغی، گمراہی سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اور پیغمبروں کے نائبین کے ذریعے سے حق کو اور ہدایت کو خوب واضح کر دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ کفر ہے اور یہ گمراہی ہے اور یہ بدی ہے، یہ نیکی ہے. یعنی نیکی اور بدی کی الگ الگ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. اب بعض لوگوں نے یہاں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو مرتد ہے اس کو سزا نہیں دینی چاہیے. شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص مرتد ہو جائے اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی کہ اپنے شکوک و شبہات پیش کرے. اگر ایک عالم حل نہیں کر سکے گا تو دوسرا عالم حل کرے گا، اور اگر دوسرا نہیں کر سکے گا تیسرا کرے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا کی تعلیم ہو، اس پر اعتراضات ہوں اور ان کے جوابات نہ ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا.
تو 3 دن کے بعد بھی اگر وہ اپنے کفر پر ڈٹا رہا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، لہٰذا اس کو کیوں قتل کیا جاتا ہے، اس کو کیوں اسلام پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیکن ان نادانوں نے بات کو سمجھا نہیں ہے۔ ابتداً کسی کافر کو اسلام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تو مسلمان ہو جا ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن جو مسلمان ہو جائے، مسلمان ہو کر پھر مرتد ہو جائے، وہ باغی ہے، اور باغی کی سزا قتل ہے، باغی کا مسئلہ الگ ہے۔ آج کوئی بھی حکومت اپنے باغی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو جو شخص رب کا باغی ہو جائے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہو جائے، اس کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح نجات مل سکتی ہے؟ تو فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، بس جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ تو طاغوت کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ طاغوت کا معنی شیطان بھی کرتے ہیں۔ طاغوت کا معنی جادو بھی ہے اور صنم یعنی بت بھی ہے۔ طاغوت کا معنی ساحر جادوگر بھی ہے۔ طاغوت کاہن اور فال نکالنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو شیطان، بت، جادوگر، فال نکالنے والے، یہ سب طاغوت ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما یعبد من دون اللہ، اللہ تعالیٰ سے ورے ورے جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاقت ہے۔ مثلا لات ہے، وہ طاغوت ہے۔ مثلا لات ہے، منات ہے، عزہ ہے، اسی طرح کوئی اور ہو، یہ سب طاغوت ہیں۔ مومن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کرے، شیطان کی اطاعت کا انکار کرے، بتوں کی عبادت کا انکار کرنا، جادوگروں کے جادوؤں کا انکار کرنا، اسی طرح فال نکالنے والے کاہنوں کا انکار کرنا، ان کے پاس جانے سے انکار کرنا، یہ ہے طاغوت کا انکار۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بس تحقیق انہوں نے پکڑ لیا مضبوط کڑا یا دستہ۔ یہ گاڑیوں کے سفر آپ نے کیے ہوں گے کہ پائیدانوں کے قریب مضبوط قسم کے دستے لگے ہوتے ہیں، جو شخص اس دستے کو پکڑ لیتا ہے تو وہ گرنے سے یا ادھر ادھر ڈیل ڈول سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اس دستے کو پکڑ لے گا، جس دستے کو مومن نے پکڑ لیا ہے، تو وہ بھی گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ لن انفصام لہا، اس دستے کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے۔ تو جس نے اس دستے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ محفوظ رہے گا۔ جو پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے حضرت امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہوگا، ان کی تقریریں بھی سنی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقریر کرنے کا بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ 5 6 7 8 8 گھنٹے تقریر فرماتے تھے، اور ان کی تقریروں کے اندر لوگوں نے سکھوں اور ہندوؤں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو گجرانوالے میں ان کی تقریر تھی، بہت بڑا مجمع تھا۔ کسی نے روکا دیا کہ تم لوگ ایمان کی دعوت دیتے ہو، حالانکہ تم تو خود کافر ہو۔ ان دنوں میں یہ اختلافات بہت زیادہ تھے، بریلویت اور دیوبندیت کا بڑا زور تھا۔ تو بریلوی جو ہے وہ دیوبندیوں کو کھلے طور پر کافر کہتے تھے، اپنی مسجدوں میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اگر کوئی ان کی مسجد میں کوئی دیوبندی داخل ہو جاتا تو مسجد کو پوری کو دھوتے تھے، اور کہتے تھے کہ ایک دیوبندی مسجد میں داخل ہو جائے تو وہ پلید ہو جاتی ہے۔ اگر 100 خنزیر داخل ہوں تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ اس وقت تھیں، لیکن الحمدللہ اب ملک میں وہ حالات نہیں ہیں۔ پہلے وہ اپنے جلسوں میں ان مسائل کا یعنی باقاعدہ حاضر و ناظر وغیرہ کا عنوان رکھتے تھے، عالم الغیب کا عنوان رکھتے تھے، اس طرح مختار کل کا عنوان رکھتے تھے، لیکن اب الحمدللہ وہ قصے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے، اور بزرگان دین کی کتابوں نے خاصا اثر کیا ہے کہ اب اس قسم کے عنوان جلسوں کے نہیں رکھے جاتے۔ ہاں، ضمنی طور پر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب کسی نے وہ چٹ پکڑا دی کہ تم تو کافر ہو، حضرت امیر شریعت بڑے ذہین اور حاضر جواب تھے۔ یہاں بہت بڑا مجمع تھا، حضرت نے اس مجمع میں جنت کی خوبیاں بیان فرمائی کہ جنت میں یہ ملے گا، جنت میں یہ ملے گا۔ ایک بابا جی کھڑے ہو کر کہنے لگے، حضرت شاہ جی صاحب یہ بتائیں کہ جنت میں حقہ بھی ملے گا؟ حضرت شاہ جی نے فرمایا کہ ہاں حقہ ملے گا، لیکن اس کو جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو حضرت نے رقعہ پڑھ کر سنایا کہ رقعہ لکھا تھا کہ بھئی آپ تو کافر ہیں، تو فرمایا ہاں میں کافر ہوں، مجھے اپنے کفر پر فخر ہے۔ اب یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی تھی کہ لوگوں نے سوچا کہ یہ شاہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں کافر ہوں، اپنے کفر پر فخر بھی کر رہے ہیں۔ پھر حضرت نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. اور قرآن شریف پڑھنے کا حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بڑا نرالا ہوتا تھا، اور لوگوں کا جی چاہتا تھا کہ شاہ صاحب پڑھتے رہیں اور لوگ سنتے رہیں. تو حضرت نے جب یہ آیت پڑھی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، فرمایا میں کافر ہوں مگر طاغوت کا کافر ہوں، اللہ کا کافر نہیں ہوں. میرے ہاتھ میں مضبوط دستہ ہے. پھر انگریز پر چڑھ گئے اور ان کو بے ٹکٹیں سنائیں اور 6-7 گھنٹے انگریز کے خلاف تقریر کی، کیونکہ اس وقت کے جو طاغوت تھے وہ انگریز تھے. انہوں نے مسلمانوں پر بڑے مظالم ڈھائے تھے. اور آج کے طاغوت ہمارے حکمران ہیں، ہمارے جو مقننہ ہیں اور جو ان حکومتوں کو چلانے والے لوگ ہیں، یہ آج کے طاغوت ہیں، یہ ظالم قسم کے لوگ ہیں. ان کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ آقا ہے، مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے، کفر شرک اور برائی کے اندھیروں سے نکالتا ہے، الی النور، نور کی طرف، یعنی نور ایمان، نور توحید، نور اسلام اور نور حق کی طرف. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ساتھی اور دوست طاغوت ہیں، یعنی وہ شیطانوں کا گروہ ہے، جادوگر، بت، شیطان، یہ سب ان کے ساتھی ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف، یعنی ایمان سے کفر کی طرف لے جاتے ہیں. وہ کفر کی تبلیغ کرتے ہیں، عقیدے بگاڑتے ہیں، اخلاق بگاڑتے ہیں لوگوں کے. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.